محفل میں بات سے بات نکلے گی. شاہ صاحب, رمضان الکریم میں ابھی بات ہوئی, حدیث شریف ہم نے سنی کہ شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں, سرکش جنات جکڑ لیے جاتے ہیں. پھر رمضان الکریم میں بہکاتا کون ہے, گناہ پہ اکساتا کون ہے؟ تو جکڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, پہلے تو معرفت کی بات ہو رہی ہے. ہمارے یہاں جو معرفت والا طبقہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں شیخ سعدی نے کہا ہے کہ وہ ساری رات عبادت کر کے تو جتنی اس کو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ کرنے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ ما عبدنا کا حق عبادت کا, ما عرفنا کا حق معرفت کا. کیا ہی کچھ نہیں, جانا ہی حضور کچھ نہیں. اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم روزانہ 70 مرتبہ, اور بعض روایات میں یہ ہے کہ 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے. اللہ اکبر. اب ہمارے حضرات شراح حدیث جو ہیں وہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کس بات سے استغفار فرماتے تھے. تو اس کی وضاحت میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کا درجہ ہر روز بلند ہوتا تھا, اور آپ کے جو درجات بلند ہوتے تھے تو وہ کل والا مرتبہ جو نیچے رہ جاتا تھا اس کو آپ دیکھتے تھے تو اس سے آپ استغفار فرماتے تھے. تو یہ تو مطلب ہے معرفت کا نظام ہے. تو جو معرفت والے لوگ ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ اسی کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں. ایک تجلی دائمی ہوتی ہے صوفیاء کرام کے ہاں, اس کی بڑی اہمیت ہے اور بڑا درجہ ہے اس کا اور بڑا مقام ہے کہ اللہ رب العزت جب اپنے بندے سے رابطہ کرتا ہے تو وہ اپنی تجلی کے ذریعے سے رابطہ کرتا ہے. اس کے اسماء و صفات جو ہیں اس کی تجلیات جو ہے نا ان کے ذریعے سے وہ اس پہ تجلی فرماتا ہے. جیسے علم کی نعمت وہ کسی کو دینا چاہتا ہے تو وہ اپنے اسم علم جو علیم جو ہے اس سے وہ اس کے اوپر تجلی فرمائے گا اور اس کو علم عطا فرمائے گا. تو علم میں تو توسع ہے, ابھی آپ معنی بیان کر رہے تھے کہ بڑی وسعت کے ساتھ جو ہے نا. تو اس لیے جو معرفت کی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک انسان ساری, یہ اس کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے اور وہ ساری زندگی جو ہے اسی میں لگا رہتا ہے اور دنیا کی کسی اور چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا. ابھی بات کر رہے تھے اس کی کہ معرفت کے 2 طریقے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں, ایک باغ ہے, باغ میں مختلف پھلوں کے درخت لگے ہوئے ہیں. اس میں آم کا بھی ہے, سیب کا بھی ہے, مالٹا بھی ہے, سنترا بھی ہے, جامن بھی ہے. ایک ہی نالی سے سب کو پانی جا رہا ہے اور جو وہ پھل دے رہا ہے تو ہر ایک کا رنگ بھی مختلف ہے, اس کا سائز بھی مختلف ہے, اس کی شکل بھی مختلف ہے, وہ اتو بھی متشابہہ ہے کہ جب آپ اس کو کھائیں گے تو اس کا ذائقہ بھی مختلف ہوگا. تو یہ بتائیں یہ کرنے والا کون ہے؟ تو جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد, کہ ہر چیز میں اللہ رب العزت کی طاقت جو ہے اس میں قوت, اس کی قوت جو ہے وہ کار فرما ہے. تو یہ سارا نظام جو ہے یہ اس کی قوت سے چلتا ہے. کیا کمال بات ہے, نگاہیں ہونی چاہیے دیکھنے والی. بات یہ رہ گئی جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کام کون کرتا ہے, اکساتا کون ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ ان شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. شیطانوں کو جکڑنے کا مطلب یہ ہے وہ شیطانی قوتیں جو خصوصی طور پہ انسان کو گمراہ کرنے والی ہوتی ہیں ان قوتوں کو جکڑ دیا جاتا ہے کہ وہ قوتیں اب اس شعبے میں اس کو انسان پر, اس مسلمان پر جو رمضان کے مہینے میں نیکی کرنا چاہتے ہیں, نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے, اثر انداز نہیں ہوگا.